السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کی فضیلت اور شب برات کے مسنون اعمال اور بدعات و رسومات۔ آج امت مسلمہ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ناواقف ہے اور بدقسمتی سے انہیں سیکھنے سے غافل بھی ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے یا سیکھنے میں غفلت کی وجہ سے جس کو بھی کچھ کرتا ہوا یا کہتا ہوا دیکھتے ہیں، بغیر تحقیق کے اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں اور علماء سے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے زندگی کے ہر شعبے میں بدعات و رسومات عام ہو چکی ہیں۔ اپنی عقل کے مطابق کام کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی اتباع کا نام دین ہے۔ دین اصل میں حدود کی حفاظت ہی کا نام ہے۔ اپنی طرف سے عقل لڑا کر آگے پیچھے کرنے کا نام دین نہیں۔ لہٰذا ہر معاملے کو اس کی حد کے اندر رکھنا ضروری ہے، ہر چیز کو اس کے درجے کے مطابق رکھنا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے سوا کسی دوسرے مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی ماہ شعبان کے سوا اور کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ یکم شعبان سے 27 شعبان تک کے روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کو منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان پوری توانائی کے ساتھ تیار رہے۔ لہٰذا ان حدود کی رعایت کرتے ہوئے کوئی شخص 15 شعبان کا روزہ رکھے تو بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس روزے کو باقاعدہ سنت قرار دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں سال میں پیدا ہونے والے لکھ دیے جاتے ہیں اور جتنے مرنے والے ہیں وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اس رات مقررہ روزی اترتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری یہ خواہش ہے کہ میرے اعمال اس صورت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزہ دار ہوں۔ اسی ماہ میں آنے والی ایک رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، کچھ لوگ تو اس رات کی فضیلت کا بالکل ہی انکار کرتے ہیں اور بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے اس رات کے مسنون اعمال چھوڑ کر بدعات میں پھنسے رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے، اس لیے
اس بات کا اہتمام مسلمان کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجہ ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے۔ ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جنت البقیع جانا مروی ہے، لہٰذا اگر کبھی کوئی شخص اس نقطۂ نظر سے قبرستان چلا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، میں بھی اتباع میں جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن شب برات میں قبرستان جانے کا اہتمام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ در حقیقت دین کی سمجھ کی بات ہے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھیں، اس سے آگے مت بڑھائیں اور اس کے علاوہ دوسری نفل عبادت ادا کر لیں۔ شب برات کی بدعات و رسومات و خرافات: گھروں اور مسجدوں میں چراغاں کرنا۔ چراغاں کرنے کے مستحب ہونے کا شریعت میں کوئی حکم نہیں۔ آتش بازی فضول خرچی میں داخل ہے جو کہ ناجائز ہے، اسے ثواب سمجھنا بدعت ہے۔ مسجدوں میں عبادت کے لیے جمع ہو کر شور شرابہ کرنا، شب برات میں مسجدوں میں جمع ہو کر اجتماعی طور پر عبادت میں مشغول ہونا پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ نفل نمازیں گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ شب برات میں حلوے یا کوئی میٹھا پکا کر محلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور اس کو ثواب سمجھا جاتا ہے۔ یہ کھانا اگر غیر اللہ کے نام پر نہ ہو اور حلال مال سے پکایا گیا ہو تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، البتہ دن کے تعین کی وجہ سے اس میں کراہت آ گئی، لہٰذا ایسے کھانے سے بچنا بہتر ہے۔ چند لمحات عبادت میں گزاریں مگر سنت کے مطابق ہوں، کیونکہ اللہ کے نزدیک اعمال کی گنتی نہیں بلکہ وہ تو اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ اسلام میں چند مہینے ایسے ہیں جن میں شادی کرنا منع ہے، جیسے محرم، صفر، شعبان اور رمضان وغیرہ۔ یہ بالکل ہی بے بنیاد بات ہے۔ اسلام نے کوئی مہینہ ایسا نہیں بتایا جس میں نکاح ناجائز ہو۔ شب برات میں ہم کیا اعمال کریں؟ نوافل اور ذکر و اذکار اور تلاوت کلام پاک اور دعا کریں، کیونکہ احادیث مبارکہ میں یہ رات عبادت میں گزارنے کی ترغیب ہے، لیکن نوافل میں کوئی خاص طریقہ بیان نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی نوافل کی کوئی تعداد بیان کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی خاص ذکر یا دعا کی تعلیم فرمائی گئی ہے۔ آج کل لوگ نوافل کے طریقے بیان کرتے ہیں کہ اس ترتیب پر نفل پڑھو تو یہ فضیلت ہے اور 100 رکعت نفل پڑھو
تو یہ فائدہ ہے، اور 200 رکعت نفل پڑھو تو یہ فائدہ ہے۔ اور یہ دعا نصف شعبان المعظم بتائی جاتی ہے کہ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس رات اپنی طاقت کے بقدر عبادت میں گزار دیں اور بقیہ رات آرام کریں، تاکہ مرد فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام کریں اور عورتیں فجر کی نماز اول وقت پر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ آپ بھی شعبان کی اس رات کی برکتوں سے محروم نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کثرت کے بجائے اخلاص اور سنت کی پیروی کی قدر و قیمت ہے۔ نفرت، کینہ، انتقام، حسد اور لالچ سکون قلب کے دشمن ہیں۔ سکون چاہنے والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے۔ ناحق کی حمایت آج کل ہماری طبیعت بن گئی ہے۔ ایک چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں، مگر رشتہ داروں کی طرفداری ہے یا پارٹی کا سوال ہے، لاکھ اللہ کے غصے میں داخل ہوں، اللہ کی ناراضگی ہو، اس کا عذاب ہو، مگر خاندان کی بات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ہم اس ناحق کرنے والے کو نہ روکتے ہیں اور نہ خود رکتے ہیں، یہ بھی نہیں بلکہ ہر طرح سے اس کی حمایت کریں گے۔ اگر اس پر کوئی دوسرا مطالبہ کرنے والا کھڑا ہو تو اس کا مقابلہ کریں گے۔ کسی دوست نے چوری کی، جھوٹ بولا، ظلم کیا، عیاشی کی، اس کے حوصلے بلند کریں گے، اس کی ہر طرح مدد کریں گے۔ کیا یہی دینداری ہے؟ اسی پر اسلام کے ساتھ ہم فخر کرتے ہیں، یا اپنے اسلام کو دوسروں کی نگاہ میں بھی بدنام کرتے ہیں اور اللہ کے یہاں خود بھی ذلیل ہوتے ہیں؟ جو دوسروں پر بہتان باندھتے ہیں، آج دنیا میں سرسری معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے متعلق جو چاہا منہ بھر کر کہہ دیا، کل جب زبان سے کہی ہوئی ہر بات کو ثابت کرنا پڑے گا، اور ثبوت بھی وہی جو شرعاً معتبر ہو۔ دنیا کی طرح نہیں کہ چرب لسانی اور جھوٹی باتیں ملا کر دوسروں کو چپ کرا دیا جائے۔ اس وقت آنکھیں کھلیں گی، ہم نے کیا کہا تھا اور کیا نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی بعض کلام زبان سے ایسی نکالتا ہے جس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی بعض بات صرف اس وجہ سے کہتا ہے کہ لوگ ذرا ہنس پڑیں گے، لیکن اس کی وجہ سے اتنی دور جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے جتنی دور آسمان سے زمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے زیادہ سخت ہے۔ ابن منکدر رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدثین میں ہیں اور تابعی ہیں، انتقال کے وقت رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے مجھے کوئی گناہ تو ایسا معلوم نہیں جو میں نے کیا ہو، اس پر روتا ہوں کہ کوئی بات ایسی ہو گئی ہو جس کو میں نے سرسری سمجھا ہو اور وہ اللہ کے نزدیک سخت ہو۔ بعض سلف کا قول ہے کہ نیکی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے
اور برائی کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے بعد مزید برائی کا راستہ کھلتا ہے اور ہموار ہوتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اس رات مغرب کے وقت سے اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، اور ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی عطا کروں، اور ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ میں اسے عافیت دوں۔ اور فجر کے طلوع ہونے تک یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کو کرنے والا شب برات سے محروم رہ جاتا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ شب برات سے پہلے ہی اپنے گناہ سے توبہ کرے، یعنی پچھلے پر استغفار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے تو اس رات کی برکتوں کو پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خود اپنے دین کی حفاظت کرنے والا بنائے اور دوسرے مسلمانوں کے دین کی بھی حفاظت کرنے والا بنائے۔ آمین۔